الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 5 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ حضرات، مال اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو قیام زندگی کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ معاشرے میں اس کی ایک اہمیت ہے اور انسانی معاش میں اس کا بڑا دخل ہے۔ ہر انسان کے دل میں اس کی حفاظت اور ترقی کرنے کا داعیہ پیدا کیا گیا ہے، اور یہ تعلیم دی گئی کہ اس کو ایسے نادان لوگوں کے اختیار و تصرف میں نہ دینا چاہیے جو اس کو غلط استعمال کر کے بے جا تصرف کرنے لگے اور اس تصرف سے معیشت پر بڑا اثر واقع ہو جائے۔ اس وجہ سے قرآن پاک کی آیت میں فرمایا گیا کہ اپنا مال ناتجربہ کار، نابالغ بچوں اور ناواقف عورتوں کے سپرد ہرگز نہ کرو۔ اگر سپرد کرو گے تو لازمی طور پر یہ مال تباہ و برباد ہو جائے گا اور بہت جلد افلاس و تنگدستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں اور عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ نے تمہیں قوام اور منتظم بنایا ہے۔ تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت جائز اور مباح راستے میں خرچ کرو۔ ان کو اچھا اور عمدہ کھلاؤ پلاؤ، ان کے لباس پر خرچ کرو، ان کی جائز ضروریات اور مطالبات گنجائش کے مطابق پورا کرو۔ اگر وہ مال کو اپنے قبضے میں دینے کا مطالبہ کریں تو ان کو معقول بات بتا کر اور سمجھا کر انہیں خاموش کرنے کی کوشش کرو۔ بات بھی ایسی کرو کہ ان کی دل شکنی اور دل آزاری نہ ہو اور تمہارا مال بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو آیت کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔